دوستو 18 اکتوبر 1965 کا دن اسلامی تاریخ میں مدتوں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اس دن عالم اسلام کے بہت بڑے رہنما ڈاکٹر ذاکر نائک ممبئی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبدالکریم نائک ہے، جو پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیغام ہمیشہ علم، تفہیم اور برداشت پر مبنی رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ابتدائی تعلیم ممبئی کے سینٹ پیٹر اسکول سے حاصل کی اور MBBS ممبئی یونیورسٹی سے کیا۔ کچھ عرصہ تک وہ بطور میڈیکل ڈاکٹر پریکٹس کرتے رہے۔ پیشہ ورانہ تربیت اور تعلیم کے لحاظ سے ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ڈاکٹر ہیں، لیکن انہیں سب سے زیادہ شہرت اسلام کا دوسرے مذاہب کے ساتھ موازنہ کے حوالے سے ملی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلامی نقطہ نظر کو واضح کرتے ہیں اور قرآن، مستند احادیث اور دیگر مذاہب کی مذہبی کتابوں کی بنیاد پر اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں، جس سے وہ سائنسی حقائق کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی بہترین یادداشت، منظم پیشکش، درست حوالہ جات، تنقیدی تجزیے اور سامعین کے پیچیدہ سوالوں کے جواب دینے کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے 1991 میں میڈیکل کیریئر چھوڑ کر اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اور اسلام کا دوسرے مذاہب کے ساتھ موازنہ کے متعلق اسٹڈی شروع کر دی۔ انہوں نے دین اسلام کی دعوت کے کام کو نہ صرف بھارت بلکہ عالمی سطح پر پھیلایا۔ ان کے نزدیک دین کی دعوت عقل، منطق اور سائنسی دلائل پر مبنی ہونا ضروری ہے۔ وہ قرآن، صحیح احادیث اور دیگر مذاہب کی مذہبی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے غیر مسلموں کی غلط فہمیاں دور کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دین کی گہری سمجھ بوجھ کے ساتھ مختلف موضوعات پر عبور حاصل کیا۔ خاص طور پر اسلام کا دوسرے مذاہب کے ساتھ موازنہ کے حوالے سے ان کی معلومات اور دلائل دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی تقاریر میں عقلی اور سائنسی دلائل پیش کرتے ہیں اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ مکالمے بھی کرتے ہیں۔ ان کا مشہور مکالمہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ سائنس کی روشنی میں قرآن اور بائبل کے موضوعات پر ہوا، جو تاریخی کامیابی تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دنیا کے مختلف ممالک میں 3000 سے زیادہ عوامی خطابات کیے، جن میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، سعودی عرب، ملیشیا، انڈونیشیا، افریقہ اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ ان کی تقاریر کو دنیا بھر کے مسلمان اور غیر مسلم دونوں بڑی تعداد میں سنتے ہیں۔ ان کی دعوتی خدمات کی بدولت ہزاروں غیر مسلم افراد نے اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر ذاکر اسلامی نقطہ نظر کو واضح کرتے ہیں اور قرآن، مستند احادیث اور دیگر مذاہب کی مذہبی کتابوں کی بنیاد پر اسلام سے غلط فہمیاں دور کرتے ہیں۔ دوستو، گزشتہ 29 سالوں میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، اٹلی، فرانس، ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، عمان، مصر، یمن، جنوبی افریقہ، نائجیریا، گھانا، الجزائر، مراکش، سری لنکا، تھائی لینڈ، ملیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا، برونائی، چین، ہانگ کانگ، جنوبی کوریا، جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، مالدیپ اور بہت سے دیگر ممالک میں 3000 سے زیادہ عوامی اجتماعات اور خطابات کیے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں بھی متعدد عوامی خطابات کیے۔ اپریل 2022 میں ان کا خطاب کشن گنج، بہار، بھارت میں ہوا، جس میں 1 ملین سے زیادہ لوگ شریک ہوئے، جو دنیا میں کسی بھی واحد مقرر کے لیے سب سے بڑے مجموعوں میں سے ایک ہے۔ ان کے خطابات 2017 میں انڈونیشیا، 2019 میں ملیشیا میں منعقد ہوئے، جن میں الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد شریک ہوئے۔ ہندوستان کی 1.5 ارب سے زیادہ آبادی میں الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو 2009 میں انڈین ایکسپریس کی شائع کردہ ہندوستان کے 100 سب سے زیادہ افراد کی فہرست میں 82ویں نمبر پر اور 2010 میں 90ویں نمبر پر۔ 2009 میں انہیں ہندوستان کے 10 سب سے بڑے روحانی رہنماؤں میں تیسرے نمبر پر اور 2010 میں اس فہرست میں پہلے نمبر پر رکھا گیا۔ انہیں 2011 سے 2024 کے تک جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی جانب سے شائع کردہ دنیا کے 500 سب سے بااثر مسلمانوں میں شامل کیا گیا، جہاں وہ ٹاپ 70 میں شامل رہے۔ اسی کتاب میں 10 سالوں میں سب سے زیادہ اثر رکھنے والے 100 افراد کی فہرست میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نمبر
नंबर 79वां नंबर। रवि शंकर के साथ हिंदू मत और इस्लाम में खुदा का तस्वर के मौजू पर अवामी मुकालमा 21 जनवरी 2006 को बेंगलोर के पैलेस ग्राउंड में मुनक्किद हुआ, जो दोनों मज़ाहिब के लोगों की जानिब से सराहा गया। 2006 में पीस टीवी इंग्लिश का आगाज़ किया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी चैनल बन चुका है, जिसके नाजरीन की तादाद 200 मिलियन से ज़्यादा है। बाद में पीस टीवी उर्दू, बंगला, चाइनीज़ चैनल भी मुतारफ़ कराए गए। किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज़ 2015 डॉक्टर जाकिर को सऊदी अरब के शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से खिदमत इस्लाम के लिए दिया गया। 2013 में दुबई इंटरनेशनल कुरान अवार्ड इन्हें इस्लामिक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। 2013 टोकोमाल हजरिया अवार्ड मलेशिया के बादशाह ने इन्हें इस अजीम एजाज़ से नवाजा। जुलाई 2016 में भारत की नई हुकूमत बीजेपी ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर इस्लाम की तबलीग के हवाले से इल्ज़ामात आयद के इनके खिताबात के हवाले से कहा गया कि वो इश्तियाल अंगेज़ी फैला रहे हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा अपने खिताबात में अमन मोहब्बत का पैगाम दिया। इस सूरत हाल के पेश नज़र इन्हें भारत छोड़कर मलेशिया पनाह लेनी पड़ी। डॉक्टर जाकिर नाइक शादीशुदा हैं और इनकी बेगम का नाम फरख नाइक है। इनके बच्चे भी दीन की खिदमत में शामिल हैं, ख़ास तौर पर इनका बड़ा बेटा फारिस नाइक, जो मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने वालिद के साथ शामिल होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की दावती खिदमात ने इन्हें दुनिया भर के मुसलमानों और गैर मुस्लिमों पर गहरा असर डाला। इनकी तकारीर और लेक्चर्स को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सुना और देखा जाता है, जिनमें टीवी चैनल्स, यूट्यूब और दीगर शामिल हैं। आज कल डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया में मुकीम है और वहीं से अपनी दावती सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। वो आलमी सतह पर अपने पैगाम को फैलाने के लिए नए जदीद तरीके भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।